شہباز شریف صاحب پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں. یہ وہ شخص نہیں تھا جس کو ہم وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. 2024 کے اندر شہباز شریف بھی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. اچھا چیخے مارنا بھی جو ہے نا وہ 10-15 منٹ تو چلو ہو جاتا ہے, لیکن بیچارے 1 گھنٹہ 25 منٹ چیخے مارتے ہیں. شہباز شریف صاحب رک ہی نہیں رہے, بولی جا رہے ہیں. دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری بمپی رائڈ, ویری بمپی رائڈ فار شہباز شریف. مسلم لیگ نون کا یہ جو شیر ہے یہ ایک تیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں. ایک ڈیٹیل سے اس پہ انالائز کریں گے کہ آج کیا کچھ ہوا اور آگے کا سفر جو ہے وہ کیسا ہونے جا رہا ہے. تفصیل سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں اس حکومت کے حوالے سے, حکومت کس طرح چلے گی اور آگے اس کا سفر کیسا رہے گا, اس کو انالائز کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست, ڈونیشن ڈرائیو رمضان کے سلسلے میں غریب اور مستحق افراد کے لیے جو ڈونیشن ڈرائیو ہم لے کے چل رہے ہیں, 75% سے زیادہ اب ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے. صرف 25% ہم دور ہیں, اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں یہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا جائے. تو اکاؤنٹ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ڈونیشن جو ہے وہ غریب اور مستحق افراد تک ضرور پہنچے. اچھا جی, سب سے پہلی خبر, اچھرے بازار میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے اندر جو خاتون پولیس اہلکار تھیں, اے ایس پی شہر بانو نقوی, جن کا ہم نے انٹرویو بھی کیا, وہ بھی آج ہی ہم نے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ جاری کیا. اس کے اوپر بہت اچھے کامنٹس آئے, بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی, اور خاص طور پہ جو ان کے کامنٹس تھے شہر بانو نقوی صاحبہ کے, اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار دا اوور ویلمنگ رسپانس جو آپ لوگوں کی طرف سے آیا. اچھا جی, تو بیسکلی وہ جو واقعہ پیش آیا تھا, میں نے ایکچولی اس میں کویشچن بھی ان سے کیا تھا کہ کیا ان افراد کے خلاف کارروائی ہوگی اس ہجوم کے خلاف جو وہاں پہ اسمبل ہوا تھا. تو اب خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف جناب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شہر بانو نقوی صاحبہ نے اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ جناب ان لوگوں کو آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے, تو جلدی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, اور اب الٹیمیٹلی وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے. ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پولیس کے اپنے اندر جو ہے وہ چند افراد نہیں چاہتے تھے کہ مقدمہ درج ہو, بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بس جانے دیں ادھر ہی. لیکن ایک طبقہ ایسا تھا, ایک گروپ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں, اگر آپ ایسا نہیں کرتے, ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے پھر وہ کویشچن ہوتی ہے, ہر صورت جو ہے مقدمہ درج ہونا چاہیے. تو یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ کب عمل میں آتی ہیں. اس کے علاوہ آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اڈیالہ جیل میں ایک قتل ہوا ہے. بیسکلی ایک ذہنی مریض تھا جو ہاسپٹل کے اندر وہاں پہ ایڈمٹ بھی تھا, اس نے دیگر 3 قیدیوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا. اس میں سے ایک شخص جو ہے اسی وقت جاں بحق ہو گیا تھا. اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور شخص اس حادثے میں جو زخمی ہوئے تھے وہ بھی اب جاں بحق ہو چکے ہیں. تو یہ پچھلے 10-15 دن کے اندر جو ہے یہ ایک قسم کا دوسرا قتل ہو گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ منعقد کیے, اور علی امین گنڈا پور بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر قاضی انور ایڈوکیٹ نے اعلان کیا کہ علی امین گنڈا پور کا پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گیا ہے. بیرسٹر گوہر علی خان 1 مارچ کو ہی جو ہے وہ پارٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین, اور عمر ایوب جو ہے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے. اور اب جو ہے وہ اسی طرح پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل جو ہیں وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ظاہری بات ہے اگلی سٹیج یہ ہوگی کہ اس کی ویلیڈیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہو, اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اگر اس کی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے اور کوئی قانونی پیچیدگی بیچ میں نہیں آتی, تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد جب میرا خیال میں جب ضمنی الیکشنز ہوں گے تو ان ضمنی الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف پھر بلے کا نشان استعمال کر سکتی ہے, جو ابھی تک نہیں کر پائی تھی, اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے ان کے کینڈیڈیٹس نے الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد جب یہ الیکشن جو ہیں ویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور بلے کی واپسی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اکبر ایس بابر جنہوں نے اس سے پہلے قانونی کارروائی کی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان الیکشنز کو بھی چیلنج کروں گا. اب ان کے چیلنج کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی دوبارہ قانونی پیچیدگی آ گئی تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, لیکن فی الحال جو ہے وہ یہ سچویشن ہے. اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے براہ کرم توجہ فرمائیں, میرے خلاف ایک ویلاگ سے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, فرما رہے ہیں میرے خلاف ایک ویلاگ سے عادل راجہ اور حیدر مہدی نے
2.5 लाख अमरीकी डॉलर कमाए हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर कीचड़ उछालना उनकी रोटी और मक्खन का जरिया है। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अपने आप को इन गलत नंबरों से अलग कर लें। दर्ज झैल एदाद शुमार इनके मकासद और इनके डिज़ाइन की वजाहत करते हैं। पीटीआई के तमाम सपोर्टर से गुजारिश है कि आदिल राजा और हैदर मेहदी के चैनल से बाइकआउट करें, क्योंकि आदिल राजा और मेहदी जैसे लोग मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। अब मुझे ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई कि इन्होंने किस तरह ये कैलकुलेट कर लिया कि एक वीलॉग से आदिल राजा और हैदर मेहदी ने 2.5 लाख डॉलर कमा लिए। अब या तो कहीं मेरे ख्याल में 1 0 शायद ज़्यादा डल गया है, शायद 25,000 कहना चाह रहे होंगे, 2.5 लाख बना दिया इसको। लेकिन ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो अगर तो ऐसा ही होना शुरू हो गया कि एक एक वीडियो से 2.5 लाख डॉलर बनना शुरू हो गए हैं तो फिर अल्लाह खैर ही करे। खैर एनीवेज, इसके अलावा एक और ट्वीट उन्होंने किया। बेसिकली अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने इमरान रियाज खान को कहा था कि जी आप हमारे लीडर हैं, ये उन्होंने बात कही थी। तो उसके ऊपर शेर मरवत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, आई रेजोनेट विद अलीमा खान ओपिनियन। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लीडर? इन जनरल द रोल ऑफ अ लीडर इज टू कोच, गाइड एंड इंस्पायर अदर्स। दे मोटिवेट टीम्स थ्रू चैलेंजिंग टाइम्स एंड गिव इंडिविजुअल्स a leader manages individuals to keep teams aligned and working towards shared goals. They foster a collaborative culture and lead by example. Leader doesn't have to be a politician. It can be from any sphere of life. Definition copied from Google. खैर, तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं, मैं इस बात की पूरी तायद करता हूँ। डॉक्टर मुहीत पीरज़ादा ने उसके बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर शेर अफजल बरवत साहब पर हर चंद दिन के बाद कोई ऐसी बात कहते या करते हैं जिससे उनके नाकदीन को मज़ीद मवाद मिलता है, मद्दा परेशान होते हैं और अवाम कन्फ्यूज़। इमरान रियाज की रिहाई का मुतालबा करते हुए एक बार फिर वो ऐसी ही गलती कर गए। इमरान रियाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा सहाफ़ी है। इमरान ने सच की खातिर पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए जुल्म और फसादियत के खिलाफ एक तारीखी स्टैंड लिया और बेइंतहा मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। इमरान रियाज को सियासतदान बनाकर उसका कद छोटा ना करें। पाकिस्तानी सहाफ़त को एक दिलेर और कामयाब सहाफ़ी से महरूम ना करें। और ये अल्फाज इमरान खान के बाद सबसे बड़ा लीडर है अक्सर लोगों के लिए बहुत परेशान कुन है, क्योंकि ये बात आउट हो चुकी है कि चौधरी निज़ामुद्दीन के गुमाश्ते इमरान खान के मुख्तलिफ मुतबादिल बनाने और तलाश करने में लगे हुए हैं और हज़ारों मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने इस पर गहरी नज़र रखी हुई है। मरवत साहब ना दानिस्ता तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन के खिलाड़ियों के हाथ ना खेलें। तो डॉक्टर मुहीत को जो है वो ये ज़्यादा बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने इमरान रियाज को जो है वो एक लीडर क्यों करार दिया है। उन्होंने कहा कि आप उनको सहाफ़ी रहने दें और उनका कद छोटा ना करें उनको सियासतदान बना के। इसके अलावा जनाब नासिर बट मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज लंदन हाई कोर्ट ने चैनल 92 के ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त केस में मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम करते हुए मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है। चैनल 92 को 65,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है और 70,000 पाउंड मेरे वकला की फ़ीस भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो ये बेसिकली ये वही नासिर भट्ट साहब हैं जिनके वो उसमें क्रेडिट में वो जो जज अरशद मलिक वाली वीडियो आती है, ये वो नासिर भट्ट साहब हैं। तो बेसिकली 92 न्यूज़ ने कहा जा रहा है कि उन्होंने नासिर भट्ट के बारे में एक ख़बर जो है वो नशर की थी कि जी नासिर भट्ट 90 की दहाई में 2 कत्ल करके लंदन भाग गया था, जहां उसने सियासी पनाह ली थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने चैनल 92 के ख़िलाफ़ जो है वो ये केस किया था और उनके मुताबिक वो ये केस अब जीत गए हैं। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो खाली कर दिया है और वो मिनिस्टर एनक्लेव मुंतकिल हो गए हैं। काबीना डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ को मिनिस्टर एनक्लेव में बंगला नंबर 15 अलॉट किया गया है और उन्होंने बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ी और स्टाफ भी मांग लिया है और साबिक़ वज़ीर आज़म को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्टाफ लेने का इस्तेकाक होता है। अच्छा, मैं ज़रा 1 मिनट के लिए काकड़ साहब का जो दौर है, मैं ज़रा उसके बारे में बात करना चाहूँगा बतौर निगरान वज़ीर आज़म। मेरा ख्याल में सेंसरशिप जो है वो बहुत पीक के ऊपर गई अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में बुरी तरह ये नाकाम रहे। इन्हीं के दौर में जो है वो बलोच जो अफराद थे वो इस्लामाबाद तक आए। उन्होंने जाके इन्हीं की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इसके साथ साथ ओवरऑल भी अनवारुल हक काकड़ साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को चलाया है, हाईली कंट्रोवर्शियल इनका जो है वो टेन्योर रहा। वैसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन किस्म के वो इंसान है, लेकिन इनका जो टेन्योर रहा है वो कोई ज़्यादा ब्राइट जिसे कह सकते हैं ना, कोई ज़्यादा ब्राइट टेन्योर जो है वो नहीं रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा कौमी असम्बली का जो आज सेशन था, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया, ताहम बाद में अपनी नशिस्तों पर वो चले गए। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने अपने डेस्क पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पोस्टर रख लिए थे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने डेस्क पर इमरान खान की तस्वीर रखी हुई थी। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के अमल से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई गईं
گھنٹیاں بجانے کے بعد ایوان کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے. اسپیکر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جناب شہباز شریف کے حق میں جو ارکان ہیں وہ لابی اے کی طرف چلے جائیں اور عمر ایوب کے حق میں جو اراکین ہیں وہ لابی بی کی طرف چلے جائیں. تو جے یو آئی کے اراکین جو ہیں وہ وزیر اعظم کے انتخاب کی کارروائی کا حصہ نہ بنے. مولانا فضل الرحمان ویسی کراچی چلے گئے تھے, وہ تو ایوان میں آج آئے نہیں. اور سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا, نہ وہ عمر ایوب کی طرف گئے نہ وہ شہباز شریف صاحب کے لابی کی طرف گئے, انہوں نے جو ہے وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا. بعد میں جب ووٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے 201 ووٹ حاصل کیے تھے اور عمر ایوب نے 92 ووٹ حاصل کیے تھے. اچھا, اب اس کے بعد جب وہ شہباز شریف صاحب واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک تقریر شروع کی. اب شہباز شریف صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں کبھی بھی ان کو ایک اچھا اوریٹر نہیں مانتا. میرا خیال میں وہ بڑی ہی لمبی لینتھی اور بورنگ قسم کی جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہیں, یا پھر وہ تقریر یا پریس کانفرنس بھی جب کرتے ہیں تو اس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہی بورنگ ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا لیا, اور وہ اس طرح کہ انہوں نے تقریر کرنا شروع کی. جیسی انہوں نے تقریر کرنا شروع کی تو آپ یاد رکھیے گا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے 18 اگست 2018 کو, اس سے پہلے جب انہوں نے حلف لینے سے ایک دن پہلے جب ان کا الیکشن ہوا تھا تو بڑی شدید قسم کا احتجاج ہوا تھا. عمران خان صاحب نے بڑا شدید احتجاج کا سامنا کیا تھا, اور بلکہ وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. وہ لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے بھی یہ سرپرائز ہے, عمران خان صاحب کے لیے بھی اس وقت جو ہے وہ یہ سرپرائز تھا. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو عمران خان صاحب نے ٹوٹل 12 منٹ کی اسپیچ کی تھی, صرف 12 منٹ کی. اور 12 منٹ کی اسپیچ کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن کو کافی لتاڑا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو احتجاج کرنا ہے آپ کرتے رہیں, میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور مولانا فضل الرحمان کو بھی کہتا ہوں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام بھی لیا تھا اپنی اس اسپیچ کے اندر. میں وہ اسپیچ آج میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے تو آپ دیں دھرنا, کنٹینر ہم آپ کو دیں گے, بلکہ ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. تو عمران خان صاحب کی وہ جو 12 منٹ کی اسپیچ تھی نا, دیٹ واز مور ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا اپوزیشن آلسو, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہ جی نیا پاکستان جس کی بڑی کمی تھی ہم وہ بنائیں گے, اس طرح کی چیزیں تھیں. شہباز شریف صاحب نے جو آج اسپیچ کی وہ اس کا دورانیہ تھا 1 گھنٹہ اور 25 منٹ. آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ 12 منٹ کی اسپیچ اور ایک جگہ 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی اسپیچ. اب وہ 1 گھنٹہ 25 منٹ جب وہ بولتے رہے تو بیچارے وہ اپوزیشن کے جو لوگ تھے, یا سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے جو لوگ تھے, وہ پوری چیخوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ احتجاج کرتے رہے. اچھا, چیخیں مارنا بھی جو ہے نا وہ 10-15 منٹ تو چلو ہو جاتا ہے, لیکن بیچارے 1 گھنٹہ 25 منٹ چیخیں مارتے ہیں. مجھے تو یقین کریں بار بار ان کے اوپر ترس آ رہا تھا کہ بیچارے کدھر پھنس گئے ہیں. مطلب وہ شہباز شریف صاحب رک ہی نہیں رہے, بولی جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ایک دفعہ بیچ میں جو ہے شہباز شریف صاحب نے جب اپنی اسپیچ کا آغاز کیا تو وہ جب شکریہ ادا کر رہے تھے سب کا, نواز شریف صاحب کا, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, ان سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے, تو غلطی سے وہ بول پڑے کہ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن چنا ہے. تو یہ ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چلا بھی رہے تھے کہ مطلب خود ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں. تو وہاں پہ شزا خواجہ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے بلکہ ان کو کریکٹ بھی کیا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس. تو لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن کہہ دیا. خیر, بڑی ہی لمبی قسم کی تقریر تھی, بہت لمبی تقریر تھی. سبسٹنس اس کے اندر میری نظر میں تو بہت کم تھا, بڑی پریسائز تقریر ہو سکتی تھی, لیکن پتہ نہیں مجھے لگ رہا تھا جیسے ڈیلیبریٹلی جو ہے نا وہ ایک بڑی ہی لمبی اسپیچ کر رہے ہیں. بلکہ اس دوران جو ہے وہ نواز شریف بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اتنی دیر بیٹھے رہے, ظاہری بات ہے when the prime minister is delivering a speech you have to sit over there. تو اب جو ہے انہوں نے کل اپنے عہدے کا حلف, یعنی کہ پیر والے دن جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے. اس کے بعد جب ان کی اسپیچ ختم ہوئی تو عمر ایوب صاحب کی باری آئی. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ تھے اسی الیکشن کے اندر, 92 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. اچھا, 92 ووٹس کو بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ 1992 کے ورلڈ کپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے کہ 1992 سے جو چلا ہوا سفر ہے وہ اب 92 ووٹ کے اوپر آ کے ختم ہوا ہے. تو لیکن عمر ایوب صاحب کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اسپیچ شروع کی تو ساتھ ہی کوئی صاحب آئے اور وہ عمران خان کا پوسٹر لے کے نا ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مقصد بیسکلی یہ تھا کہ پی ٹی وی کے اوپر جب ان کو دکھایا جائے گا تو وہاں سے عمران خان کی تصویر بھی جو ہے نا وہ لائیو جائے ہر جگہ. لیکن ماشاءاللہ پی ٹی وی نے کیا کیا کہ پی ٹی وی نے اس فیڈ کو کٹ کیا اور وہ اسٹوڈیو کی طرف چلا گیا. اور اسٹوڈیو میں جناب کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صالح ظافر صاحب. اور صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنے تبصرے اور تجزیے جو ہے اس معاملات کے اوپر دے. اٹ واز سو شیمفل, آئی ہیو ٹو سے دا ورڈ شیمفل, کہ اپوزیشن کے رہنما اور اس الیکشن کے اس پرائم منسٹر کے الیکشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جب وہ اسپیچ کرنے لگے تو آپ نے ان کو کٹ نہیں کیا. اب چونکہ دیگر سارے چینل جو ہیں وہ پی ٹی وی سے یہ فیڈ لے رہے تھے تو دے ور ہینڈی کیپڈ,
وہ خود تو دکھائی نہیں سکتے تھے, دے ور ریلائنگ آن پی ٹی وی. تو پی ٹی وی نے چونکہ ان کو سینسر کر دیا تو باقی چینلز بھی وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی عامر ڈوگر بھی اٹھے, عمر ایوب نے بھی جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر تب تک آ چکے تھے, یا صادق صاحب بھی جا چکے تھے اور ڈپٹی اسپیکر آ چکے تھے. تو انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے کہ پی ٹی وی جو ہے ہماری اسپیچ نہیں دکھا رہا. تو انہوں نے پھر ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جی ہم نے ان کو کہہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اسپیچ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, اور پھر اسپیچ جو ہے وہ دکھانا شروع کی گئی. اچھا بعد میں پھر جو ہے وہ دوبارہ بھی تھوڑی دیر کے لیے جب میرے خیال میں ہیڈ لائنز آ گئی یا کیا ہوا تو دوبارہ وہ جو اسپیچ جو ہے پھر بند ہوئی, پھر دوبارہ آئی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسپیچ ڈیلیور کی گئی. عمر ایوب صاحب کی اسپیچ جو ہے وہ زیادہ فوکس تھی ٹورڈز عمران خان. اٹ واز مور فوکسڈ اباؤٹ دا پیپل جن کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. الیکشن ڈے کے حوالے سے اور الیکشن سے پری پول, آن دا پول اینڈ پوسٹ پول جو کچھ ہوتا رہا, فارم 45 کے حوالے سے, فارم 47 کے حوالے سے, ریگنگ کے حوالے سے, کاؤنٹنگ کے حوالے سے, بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب نے یہ اسپیچ کی. اس دوران بیچ میں ڈپٹی اسپیکر نے ایکچولی ان سے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے اسپیچ کرنی کتنا ہے, کتنی اسپیچ کرنی ہے. تو انہوں نے بات کرتے کرتے ان کے منہ سے غالباً یہ نکل گیا کہ جی میری جتنی مرضی میں لمبی اسپیچ کروں گا, آئی ایم دا پرائم منسٹر. اب آئی ایم دا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ انہوں نے کہا یا پرائم منسٹر کہا, یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر نہیں تھا. ان کی آواز جو ہے وہ بیچ میں کہیں پہ ڈسٹرپٹ ہوئی. میرے خیال میں انہوں نے شاید یہ کہا آئی ایم دا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ, تو وہ شاید یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ آئی ایم دا پرائم منسٹر. بہرحال یہ تھوڑی سی ایک کنفیوژن وہاں پہ ہوئی. لیکن اب آ جائیے ذرا آگے کا سفر جو ہے وہ چلے گا کس طرح. یہ میں آپ کو ابھی سے جو میری پریڈکشن ہے یا انالیسز آپ کہہ سکتے ہیں, پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, انالیسز جو ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری بمپی رائڈ, ویری بمپی رائڈ فار شہباز شریف. میرا خیال میں آگے کانٹوں کا جو ہے وہ سفر ہے, کانٹوں کے اوپر آپ نے چلتے ہوئے جو ہے وہ یہ سفر کرنا ہے. 2018 کے اندر, لیٹ می میک دس ویری کلیئر, کیونکہ آج وہ ظاہری بات ہے ان کے لیے جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے, تو ضروری ہے کہ میں کم از کم اپنا ایک آن دا ریکارڈ پوزیشن ضرور دوں. 2018 کے اندر عمران خان صاحب بھی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. 2024 کے اندر شہباز شریف بھی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. جو ان کو سلیکٹڈ نہیں مانتا تھا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا, جو آج شہباز شریف کو سلیکٹڈ نہیں مانتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. پورا سچ یہ ہے. 2018 کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی, 2024 کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی. عمران خان جس طرح ان کو جتوا کے یہاں تک پہنچایا گیا تھا, اسی طرح شہباز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے وہ سارے پیچھے سے جو ہے وہ حربے استعمال کر کے جو ہے اس مسند تک پہنچایا گیا ہے. امیدیں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے بھی تھیں کہ وہ پرفارم کریں گے, امیدیں اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے بھی ہے کہ وہ پرفارم کریں گے. وہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, یہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ نسبتاً ایک چھوٹی فی الحال کولیشن گورنمنٹ ہے, بعد میں اور کوئی کولیشن پارٹنرز آ جائیں تو وہ اور بات ہے. ان ٹرمز آف پرفارمنس 16 ماہ جو شہباز شریف صاحب کے رہے وہ بڑے ہی کنٹروورشل اس معاملے میں رہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے اس میں سے کئی پورے نہیں ہو سکے. مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئی, بلکہ اس نے چھپڑ پھاڑ کے جو ہے وہ اس نے گراف ہی توڑ دیا, اتنی مہنگائی آئی. ڈالر جو ہے وہ کوشش کی گئی, لیکن ڈالر بھی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 340 تک ٹچ کیا. اس کے بعد کرتے اب آ کے وہ 279, 278, 280 کے رینج کے اندر جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ پرفارمنسز رہی. ہاں یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف کو ایک بات کا جو کریڈٹ جاتا ہے جس بات کا, وہ یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, اور بلکہ کئی معاشی تجزیہ کاروں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ہو گیا ڈیفالٹ, اب تو ڈیفالٹ ہو ہی ہو, لیکن وہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. تو ابھی جو سب سے پہلی پرائیورٹی شہباز شریف صاحب کی ہوگی وہ یہ ہے کہ ان کو ٹک کر کے جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے اندر ہی میرے خیال میں ایک تو اپنی کیبنٹ اناؤنس کریں گے. ویل ہیو ٹو سی کہ فائنانس منسٹر کون ہوتا ہے, انفارمیشن منسٹر کون ہوتا ہے, ڈیفینس منسٹر کون ہوگا, فورن منسٹر کون ہوگا. سارے کے سارے جو ہے وہ سوائے میرے خیال میں 2 وزارتوں کے باقی ساری سلاٹس جو ہیں مسلم لیگ نون کو ہی جائیں گی. تو یہ دیکھنے سے تعلق ہوگا. اس کے بعد یہ فوراً جو ہے آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا, اور جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو وہ آگے کا روڈ میپ آپ کے ساتھ طے کریں گے. آپ کو انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ رکھنے پڑیں گے, آپ کو انفلیشن کا نمبر کتنے چیک پہ رکھنا پڑے گا, ٹیکسز کتنے بڑھانے پڑیں گے, کیا بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی, ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ IMF کے ساتھ آپ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو یہ آپ کو ڈسکس کرنی پڑیں گی. اینڈ اٹ ول بی ناٹ ایزی, اٹ ول ناٹ بی ایزی ایٹ آل. مسلم لیگ نون کا یہ جو شیئر ہے یہ ایک تیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. میں اگر اس کو گرافکس کے لحاظ سے آپ کو ایکسپلین کروں تو یہ ایک تیر کے اوپر کھڑا ہے. جس دن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میری بات آج یاد رکھیے گا کہ جس دن یہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی نا تو یہی تیر دھڑم کر کے شیئر کے اندر گھسے گا جا کے, اور شیئر وہیں پہ زخمی ہو جائے گا. تو اس لیے
انتظار فرمائیے کہ وہ دن کب آتا ہے. اور ہاں یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی پوری لاٹ جو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے فیوریٹ پلیئر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں. ان سے زیادہ پسند جو ہے انہیں کسی اور کو نہیں کیا جاتا, اور ان کی جو ایبلٹیز ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بہت یقین ہے کہ جناب ان سے بہتر ہمیں کوئی کھلاڑی نہیں مل سکتا تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پہلا دن جس دن شہباز شریف الیکٹ ہوئے ہیں, اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کی اسپیچ کو سینسر کر دیا گیا. آج ہی کے دن اسد علی طور کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. اسد علی طور کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے, بلکہ اسد علی طور نے نکلتے ہوئے جو ہے انہوں نے کہا بھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو ری ہے, یہ میری ایف آئی آر کسی اور بات پہ کٹی ہوئی ہے, اندر سوال مجھ سے کچھ اور ہو رہے ہیں, مجھ سے میری سورس پوچھی جا رہی ہے, میں سورس ریویل نہیں کروں گا. یہ سینسرشپ کی جو الزامات ہیں وہ اس حکومت کو جو ہے وہ آتے ساتھ ہی مل گئے ہیں, لگ گئے ہیں. تیسری بات یہ کہ 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے. یہ ایک بلیک مارک ہے جو مسلم لیگ نون کے چہرے پہ رہے گا. یہ ایک بلیک مارک ہے جو اس وزیر اعظم کے ساتھ چلے گا کہ جناب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا لیکن آپ پھر بھی اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور 2024 کا الیکشن بالکل اسی طرح 2018 کے الیکشن کی طرح یہ بھی ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اور جتنی دیر بھی حکومت رہتی ہے اس کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان کے عوام یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کو ہم وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. الٹیمیٹ بات یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.